نبی کی سیرت بیان کیجئے۔ تو اماں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ تو پھر اماں نے فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر ورق پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے میرے محبوب پیغمبر، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، مشرق اور مغرب میں میرا ذکر ہوگا وہیں پر تیرا بھی ذکر ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام، طلباء اعزام اور انصاف کے تخت پر بیٹھے ہوئے منصفین اعزام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اے عائشہ، نبی کی سیرت بیان کیجئے۔ تو اماں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ تو پھر اماں نے فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر ورق پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن، اپنے نبی کی سیرت بیان کیجئے۔ تو قرآن نے ایک لفظ کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری صفات کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو ہی نہیں، جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ کس طرح اونچا کر دیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لاؤڈ اسپیکر پر اپنے نبی کا نام پکار دیا تو اونچا ہو گیا، یا پہاڑ پہ پکار دیا تو اونچا ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ یا اللہ کیسے اونچا کر دیا؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے کملی والے پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، مشرق اور مغرب میں میرا ذکر ہوگا وہیں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، شمال و جنوب میں میرا ذکر ہوگا وہیں پر تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اگر یقین نہ آئے تو قرآن کے انداز کو دیکھو، پیغمبر کے فرمان کو دیکھو، نبی کا ذکر کہاں نہیں موجود ہے؟ اگر نبی کے زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہا، نبی کے دانتوں کا ذکر آیا قرآن نے یاسین کہا، نبی کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے والضحیٰ کہا، نبی کے مدینے کا ذکر آیا قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، نبی کی زبان کا ذکر آیا قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہا، نبی کے کملی کا ذکر آیا قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، نبی کے چادر کا ذکر آیا قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، نبی کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، نبی کے کردار کا ذکر آیا قرآن نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہا۔ جب نبی کی رحمت کا ذکر آیا تو قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہا۔ سامعین محترم، پیغمبر کا ذکر کہاں نہیں موجود ہے؟ سارے دنیا کے ایک ایک خطے میں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ کلمے میں خدا کا ذکر، کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں خدا کا ذکر، قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر، زبور میں خدا کا ذکر، زبور میں مصطفیٰ کا ذکر، تورات میں خدا کا ذکر، تورات میں مصطفیٰ کا ذکر، انجیل میں خدا کا ذکر، انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر اپنے پیغمبر کو بتا دیا، اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے کملی والے پیغمبر، سارے دنیا کے ایک ایک خطے میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اس لیے میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر خدائی ختم ہے، تجھ پر مصطفیٰ ختم ہے۔ ایک شاعر نے نبی علیہ السلام کی سیرت پر 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخر میں یوں ہی لکھا، تکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا مدح باقی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔